ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بے سساما مدد لیدی مدد کعبہ جیبا مدد بگردہ میں بلا افتاد کشتی مدد دنیا معین دین چشتی قادریم نارے یا غوث اعظم میزنن دنز شیخ احمد رضا قدم عالم میزنن قادریم نارے یا غوث اعظم میزنن دنز مرشد متقی مفتی آدم میزنن رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار و اربار میں عطیہ درود و سلام نظر کر لیں پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معطی الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں ہم سب کو عطا فرمائے۔ دل کی گہرائی سے میں سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شیخ طریقت آبو اہل سنت قادر وسار اسلام فخر دین قبلہ منشی طارق میاں صاحب کی سرپرستی میں سجے اس پاکیزہ اجلاس میں آپ حضرات نے حاضر ہو کر اپنی ملی بیداری کا ثبوت دیا ہے۔ آپ نے پروف دیا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ نعمت نگر کے لیے میں اجنبی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عطا سے حضور سیدنا کنزنا و دخلنا لیومنا و غدنا سرکار سیدنا مسلح میاں علیہ الرحمت و رضوان کے فیضان سے مالامال ہونے کے لیے بارہا حاضری کا شرف مجھے حاصل ہوتا رہتا ہے۔ وہ نہایت پاکیزہ کردار، بلند، عالی ہمت و عالی نسب، اللہ کے محبوب، مقبول، نہایت جامع سیرت کی حامل شخصیت ہے۔ اللہ نے یہ نعمت نگر والوں کو عطا فرمائی۔ خوش نصیب ہیں نعمت نگر والے۔ یہ سعادت بدور بادو نے سال عرشت خدائے بخشنا اللہ نے حضور بخشلانیہ صاحب خدا علیہ رحمت و رضوان جیسی نیک شخصیت نعمت نگر والوں کو دی۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت نگر والوں کے لیے تحفہ ہے۔ جس بستی سے اللہ بہت محبت فرماتا ہے اس بستی میں اپنا کوئی نہ کوئی نیک بندہ اس بستی میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بستی والوں کو عطا فرما دیتا ہے۔
اللہ کی خاص نعمتیں پر سے نعمت نگر پہ بھروسے پہ کیا ہے بھروسہ بھروسے پہ حساب سے کچھ نعمت نگر پہ اللہ تعالیٰ خاص نعمتیں رکھے. تم خوش نصیب ہو. یو آر ویری لکی کہ تم نے اللہ کی طرف سے اس کا تحفہ حضور بخش اللہ میاں اور خان وعدہ تقسیہ کے روپ میں الحمدللہ یہ پاکیزہ کردار ہستیوں کے مالکان خدا کی طرف سے پائے. ان کی قدر کر لو, ان کو ریسپیکٹ دے لو اور ان کے مان سمان میں کوئی کام ایسا مت کرو جو اللہ کے جلال کا باعث ہو, اللہ کے جلال اور اس کے تحت آئی ہو. کیونکہ ان بستیوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور پھر بستیوں والے اللہ کی محبت کا اگر مذاق اڑاتے ہیں تو پھر اللہ کا جلال بہت سخت انداز میں آتا ہے اور بہت ساری بستی والوں کو اللہ نے تہوالا کر دیا ہے. اس لیے خاص طور سے جس بستی میں اللہ والے موجود ہوں وہ بستی والے کبھی ڈیجے نہ بجائیں, وہ بستی والے کبھی جنابرہ کمپنیوں ڈانسوں میں شریک نہ ہوں, وہ بستیوں والے خاص طور سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اور اگر انہوں نے اس کے وپریت کیا اور اللہ کا جلال جوش میں آیا تو پھر وہ جناب والا خطرے کا ایک بہت بڑا الارم ہوگا جس کا سامنا بستی والے کی صورت کر نہیں سکتے. بہرحال حضرت رسول اللہ میاں کا پیغام مستقل پہ جاری رہے اور حضور ان کی یادگار نمونہ اخلاق بقیت السلف حجت الخلق زندہ حضور مجھے طالب میاں جو اس خان والے بخشیہ کے قسم و چراغ ہیں, اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر تک رکھے. اب آپ یہ بتاؤ, تھوڑی دیر سننے کا موڈ ہے؟ مجھے اچھا لگا, میں ڈاکٹر صاحب کی بارات پہ جا رہی ہے. ڈاکٹر آپ کے بھتیجے ڈاکٹر مناج ٹکراوا کو جا رہی ہے بارات. آج ایک ابتداری کے ہاں صحیح ہے کام کر لے تو انہوں نے کھانے کا بڑا زبردست اہتمام کیا. کچھ بےبودے اس بارات میں ڈیجے لا رہے تھے, حضرت نے سختی سے منع کر دیا اور بفضل تعالی انہیں عقل لگی اور انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں بخش اللہ میاں کی زمین پر ہم یہ کام نہیں کریں. سبحان اللہ. یہ ڈاکٹر صاحب قابل سے مبارکباد اور تم سب قابل سے مبارک. تمہاری بستی میں کوئی خلاف شریعت کام فوراً روکو کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت کم بستیوں سے اور بہت کم لوگوں سے محبت کرتا ہے. ان کی تعلیمی صاحب کا سایہ سلامت رہے. یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے مدرسہ. حضرت کی یاد آنے مدرسہ, اس کے برکت والے آنگن میں ہم عید میلاد نبی کے اپلکش میں بیٹھے ہیں اور ہمارا یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا سامان ہے اور فرشتوں میں اس کی مباحات کا ذریعہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک حجرہ پاک سے باہر آئے, مسجد میں آئے, کچھ لوگ بیٹھے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں تم لوگ کیسے بیٹھے ہو, کیوں بیٹھے ہو؟ مسجد میں بیٹھے تھے کچھ لوگ حضور کے خلاف. کیسے بیٹھے ہو ماں کہ تمہارا جلسہ کیسا ہے, کیسے بیٹھے ہو تم؟ تو وہ سب کھڑے ہو گئے, سرکار کو دیکھا تو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی انہ بعثک الینا. اور ذکر سبحان اللہ اور سے اے اللہ کے پیغمبر
آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہم اس لیے بیٹھے ہیں یہاں کہ یہاں بیٹھ کر ہم آپس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا رسول ہمارے بیچ میں بھیجا ہے۔ یعنی آپ کی میراث پڑی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، اور سے کہو ہم اس لیے بیٹھے ہیں سرکار کہ اللہ کا شکر ادا کریں، نحمدہ علی انہ بعثک الینا جلسنا نذکر اللہ۔ اللہ کا اس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے ہمارے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ، ابھی بہت اچھی تقریر کر رہے تھے نام راشد القادری نعمت نگری، اچھا خطاب کر رہے تھے، چلے گئے سارے نوشاد صاحب موجود ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے۔ مولانا عثمان منظری صاحب نے بہت اچھا پڑھا۔ میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جب تک بھی رہنا ہمت سے اور حوصلے سے رہنا، حضور کی غلامی کا ثبوت دینا، کوئی کسی کو جانا نہیں ہے، حضور کا ذکر چھوڑ دے۔ سچ سچ بتاؤ تم کہ یہی کام کر رہے تھے تم؟ حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ، اب نبی کے غلام جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں، اور وہ بھی نبی کے صحابی بولتے ہو سبحان اللہ۔ تو آقا فرماتے تم میرے سامنے اللہ کی قسم کھاؤ یہی کر رہے تھے تم؟ ایسے ہی کر رہے تھے؟ قسم کھاؤ۔ تو جناب والا نبی کے غلاموں نے کیا حلفنا یا رسول اللہ، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے تھے، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اس بات پہ کہ اس اللہ نے ہماری طرف آپ جیسا رسول نعمت بنا کے دیا۔ تو میرے نبی فرماتے تبھی تو سبحان اللہ الفاظ کا جوڑ دے دیا۔ آپ فرماتے تبھی تو اتانی جبرائیل، ابھی ابھی میرے پاس حجرے میں جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے آ کے مجھ سے کہا تھا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ جبرائیل نے مجھ سے کہا تھا یا رسول اللہ یہ کچھ بندے اور آپ کے غلام یہ بیٹھے ہیں مسجد میں، یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور اللہ فرشتوں میں ان پر مباحث جب نبی کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ کے غلام اللہ کی تعریف کرتے ہیں نبی یہ پاک کی بعثت پر، تو جناب والا فرشتوں میں میرا اللہ ان فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہوں فرشتوں دیکھ لو دیکھ لو، یہ ہیں میرے وہ بندے جو میرے محبوب کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جلسہ کہاں سے آیا؟ جلسہ یہیں سے آیا۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی لفظ فرمایا ما جلسکم، کیسا جلسہ ہو رہا ہے، کس چیز میں تمہیں بٹھایا؟ تو وہ کہتے ہیں جلسہ اس بات کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جلسے کا مطلب ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی کی تعریف ہو، اس مجمع میں بیٹھ کر جہاں اللہ کے نبی کی تعریف ہو وہ جلسہ، اور جلسہ سامان ہے اللہ کی مباحثت کا فرشتوں میں۔ تو تم خوش نصیب ہو، تمہارے سینے چوڑے ہو جناب والا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے کے لیے مدرسے کے بابرکت آنگن میں جگہ بنائی اور نبی کی غلامی کا ثبوت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں،
نبی تو بہت بعد میں آیا دنیا میں، بہت بعد میں، دنیا بسنے کے 6000 سال کے بعد، دنیا بسنے کے 5000 سال کے بعد. کتنے سال کے بعد؟ دنیا بسنے کے، دنیا بسنے کے، دنیا بننے کے نہیں. دنیا کو تو اللہ جانے کب بنی جو ہے، لیکن دنیا بس گئی. اس کے بعد اللہ نے سب نبیوں کو بھیجا. نبیوں کے بعد سارے انبیاء اور مرسلین علی نبینا علیہ السلام کے بعد اللہ نے ہمارے حضور کو بھیجا. دور سے آئے تھے، دیر میں آئے تھے، دور سے آئے تھے، دیر میں آئے تھے. یہ تو وجہ آپ میرے والوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ سب سے پہلے پیدا ہوئے اور سب کے بعد بھیجے گئے. سب سے پہلے پیدا ہوئے، نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکین، نہ مکان، نہ جہان، نہ سسٹم، نہ نظام، کچھ بھی نہیں تھا. ایک اللہ فرماتا تم تو کم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. بارت کون اور رفا، تو میری مشیت ہوئی کہ میں نے ان کو جب چنو زمانے میں فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اور بعض تو محمد النبی و برانا، اور میں نے اس مخلوق میں اپنے محمد کو اپنی دلیل بنا چلتے رہو، حضور کے ذکر پہ چلتے رہو. تو فرماتا میں نے اپنے نور سے سب سے پہلے زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکین سے پہلے، مکان سے پہلے، پورے سسٹم سے پہلے، سب سے پہلے میں نے اپنے نور سے اپنے محمد کے نور کو پیدا کیا. اور اپنے محمد کے نور کو پیدا کر کے میں نے اپنے قرب خاص میں رکھ لیا، قرب خاص میں رکھ لیا. اس کا ترجمہ کیا بتاؤں تو میں بس یوں سمجھ لو، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. قرب خاص میں رکھ لیا یعنی اپنے پاس میں رکھ لیا. اور جناب والا پھر کیا ہوا، پھر تبادلے ہوئے، پھر ایکسچینج ہوا. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھتا میں تجھے دیکھتا رہوں. دیوبندیوں اور وہابیوں پہ اللہ کی پھٹکار جو انچ پھٹ لے کے ناپ رہے ہیں. 63 سال کی عمر تھی، 63 سال کی عمر تھی. ابے 63 سال کی عمر تو مجھے دے، میں تجھے دیکھوں. لاکھوں سال، کروڑوں سال، ملینوں سال، کوئی بتا نہیں سکتا کہ یہ منظر کتنے سال تک میں بتلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بتا سکتا کتنی عمر ہو گئی؟ جناب والا اللہ کی مانتی ہوئی. اللہ نے فرمایا او میرے نبی تجھے ہی بھیجوں گا. توجہ ہے، پریشانی نہیں ہے. حضور کا ذکر پاک آج میلاد مصطفیٰ پڑھنی ہے. تجھے بھیجوں گا، میرا ٹارگیٹ کوئی ہے مگر ایسا نہیں بھیجوں گا، پورا اہتمام کروں گا. پھر اللہ نے اتنا بڑا اہتمام کیا، اتنا بڑا اہتمام کیا، اتنا بڑا اہتمام کیا کہ جناب والا اپنے حیران ہے اور ساری دنیا جناب والا حیران ہے. عقلوں کو جگہ ہی نہیں ہے جناب والا، سوچنے کی طاقت ہے جہاں جناب والا، جہاں سوچنے کی طاقتیں سرنڈر ہو جاتی ہیں. اتنا بڑا اہتمام. دیوبند کے لوگ ہم حضور کے ذکر پر ذرا سا اہتمام کرتے ہیں کہ جناب والا ان کے معاذ اللہ پیٹوں میں درد ہونے لگتے ہیں. کیا ضرورت تھی اتنا بڑا انٹرڈنٹ، کیا ضرورت تھی اتنا بڑا اہتمام کرنے کی، اتنے غبارے لگانے کی، اتنی سجاوٹیں کرنے کی. اب ایک مردانگی کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکات ہو تو فتویٰ لگا اللہ پہ. اتنا بڑا اہتمام کیا کہ میرے محبوب تجھے بھیجنا ہے، تیرے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہے. تو میرے اللہ نے جناب والا انہیں بھیجنے کے لیے اتنا اہتمام کہ 2 منٹوں میں بتا دوں پھر آگے بتاؤں گا. اے میرے نبی تجھے بھیجنا اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے، اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے. میری مشیت کا مقصد بس کوئی ہے، رایت کوئی ہے، مغیت کوئی ہے، بس تجھے بھیجنا ہے. مگر ایسے نہیں بھیجوں گا، تیرے لیے یہ کروں گا. پھر میرے رب نے کیا کیا ان کے لیے؟ اللہ نے ان کے لیے سب سے پہلا اہتمام یہ کیا کہ اللہ نے زمینوں کے بچھونے بچھائے. زور سے بولو.
زمین کے بچھونے نبی کے لیے پھر جناب والا بچھا دیے گئے, زمین ہلنے لگی تو اللہ نے پہاڑ بنا دیے جناب والا. پھر زمین جب مستقر ہو گئی تو اللہ نے پہاڑوں کے اندر سے دریاؤں کو وجود دے دیا, دریاؤں کو پھر روانی دے دی, جگت دھیانی دے دی, ہوائیں پیدا کر دی, باغ پن دے دیا, پھول پیدا کر دی, نکھتے اور مزہتے ہیں تو فرما دی, پوری زمین پہ آپریٹڈ ہو گئی. اللہ نے آسمان بنایا, آسمان بے نور تھا, اللہ نے آسمان کا چانیانہ لگایا, ادھر بچھونا بچھا, ادھر آسمان کا چانیانہ لگا, آسمان بے نور تھا بغیر پلر کے. اللہ نے اتنا بڑا, میرا اللہ بار بار فرما, میں دیکھتے نہیں ہوں کیسی شان والے ہیں ہم. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ وہ شان والا ہے جس شان والے اللہ نے اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے بنا دیا. دنیا کے انجینئروں کے سموہ مل کر ایک چھوٹا سا لینڈر بھی بغیر پلر کے ہل نہیں سکتا, اور اتنا بڑا آسمان نہ کوئی پلر ہے, نہ کوئی جناب امبا ہے, نہ کھمبا ہے, کچھ نہیں ہے. اور جناب والا یہ آسمان نہ کہیں جھکتا ہے, نہ کہیں خمیدہ ہوتا ہے. کیسی شان والا اللہ ہے. بڑا آسمان میں نور تھا تو اللہ نے حضور کو بھیجنے کے لیے ٹارگٹ وہی تھے, تو اللہ کو بدلانوں میں بھیجنے کے لیے اس بے نور اور اندھیرے آسمان میں دو ہیوی لائٹیں لگائیں. ایک ہیوی لائٹ کا نام سورج رکھا گیا, دوسری ہیوی لائٹ کا نام چاند رکھا گیا. پھر اللہ نے اسے سجایا تو بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے ستارے قمقموں کی طرح لٹکا دیے پورے آسمان پہ. جب زمین سج گئی, آسمان سج گیا, تو میرے رب نے فرمایا ابھی نہیں بھیجوں گا, ابھی نہیں میرے محبوب, ابھی نہیں. ابھی میں سب کو بلاؤں گا, ایک کانفرنس بلاؤں گا, ایک میٹنگ لوں گا, سارے نبیوں کو بلاؤں گا, رسول کو بلاؤں گا, ایک کانفرنس کروں گا, تیری عظمت کے خطبے پڑے جائیں گے, اقرار لیا جائے گا, اور تیرے تجھ سے پہلے آنے والوں کو تو ویریفائی کرے گا. ابھی نہیں بیچنے والا. پھر میرے اللہ نے ایک بڑی میٹنگ بلائی, بڑی کانفرنس نبیوں کی. ذرا دور سے کہو سبحان اللہ. 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو بلایا گیا مصطفیٰ کے اعزاز میں. In respect to holy prophet, 1,24,000 ارشاد فرمایا مانو گے. دوسرا بولو, پہلے میں تمہیں بھیجوں گا, بعد میں میرا رسول آئے گا, میرا محمد آئے گا. یہ بتا جب میرا محمد آئے گا, میں ویریفائی کرتے ہوئے تم یہ بتاؤ, مانو گے میرے نبی کو, مانو گے میرے نبی کو. لتؤمنن به ولتنصرنہ, تو سب کے سب کہتے ہیں ہاں ہاں مانیں گے. اللہ تمہارا ماننا کافی نہیں ہے, یہ بتاؤ میرے نبی کی مدد کرو گے. ماننا بھی ہے اور مدد بھی, ماننا بھی ہے اور مدد بھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ماننا بھی اور مدد بھی کرنے کا مطلب تمہاری زبان میں سمجھا دوں, تمہاری زبان میں سمجھا دوں. ایک ہوتا ہے ووٹ کرنا اور ایک ہوتا ہے سپورٹ کرنا. ووٹ الگ ہے اور سپورٹ, ووٹ اندر سے ہوتا ہے, سپورٹ باہر سے ہوتا ہے. ووٹ سب کو ہوتا ہے, سپورٹ سب کو نہیں ہوتا. ووٹ تو حاجی جی کو بھی دے دیا, ملاجی کو بھی دے دیا, اتنا بڑا تو 481 ساڑھے تجھے ہی کرنے, ابا نے بھی تجھے ہی دیا تھا, دادا نے بھی تجھے ہی دیا تھا, پر دادا بھی تیرے گیر گاتے ہوئے آئے, کہتے نا دوسرا 85 آ کے بولا ہاں اللہ ووٹ کو سے دو گے. تو کہتا ہے کہ ابھی ابھی تمہارے ہی چرچا ہو رہا تھا, تمہیں چھوڑ کے کبھی گئے ہیں ہم, تم نہیں دیں گے ووٹ. دوسرا 85 گرا دی. اب تیسرا 85 آتا ہے کہ اللہ وہ تو کیا کر رہا ہے اس سال, تو بولے حاجی جی پتا ہے, خوب پتا ہے ہمیں. جب جھگڑا ہوا تھا, وواد کھڑا ہوا تھا میرے پر کھیت کو, تو ان دونوں نے روٹیاں دیکھی, تم نہیں بچایا تو ووٹ تو تمہیں ملے گا. تیسرا گرا دی اور جناب چوتھا گرا دی. اسکول میں جا کے فیصلہ رات کور کرتا جا رہا ہے. حاجی جی کو دوں, پہلوان صاحب کو دوں, مکھیا کو دوں, سورما کو دوں, 36 مارکا کو دوں, اور جنازے والا راستے پر کہتا گیا بے ایمان جو بہت بڑا بے ایمان ہے اسے تو دینا ہی نہیں ہے. مگر جناب پھر بولا راستے میں, مگر وہ بھی تو بہت بڑا کتا ہے, اسے بھی نہیں دینا ہے. اور تیسرے کو بولتا ہے یہ بھی کوئی دودھ کا بھرا ہوا دوڑ ہے, یہ تو بہت بڑا ڈکیت ہے, اسے بھی نہیں دینا ہے. حضرت محترم راستے پر سوچتا گیا اور اندر جا کے کسی ایک کو مہر لگا دی. راضی سب ہیں کہ وہ سب
اب سمجھنا ہے میرا ووٹر ہے، مگر جناب والا یہ ووٹ ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ اب حضرات محترم اب تم سمجھ گئے ہوگے ووٹ سب کو، مگر سپورٹ سب کو نہیں۔ ووٹ سے سپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر سپورٹ والا ڈینجر ہوتا ہے۔ ووٹ اندر ہوتا ہے، سپورٹ باہر ہوتا ہے۔ ووٹ حال میں ہوتا ہے، سپورٹ میدان میں ہوتا ہے۔ ووٹ آسان ہے، سپورٹ ڈینجر ہے۔ پرتیاشی اگر جیت گیا تو جناب سپورٹر کو انعام بھی ملتا ہے، اور پرتیاشی ہار گیا جس کا یہ سپورٹر ہے تو اس کو جیلیں بھی ہو سکتی ہے، مقدمے بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ بہت ڈینجر سچویشن ہوتی ہے۔ حضرات محترم اگر اتنا سمجھ گئے ہو تو اتنا سمجھ لو، اے میرے 1,24,000 نبیوں اور رسولوں ووٹ نہیں ڈل رہا ہے۔ یہ بتاؤ سپورٹ کرو گے میرے محمد کو بیچ میدانوں میں میرے محمد کا نام لوگے تو سارے نبیوں نے کہا اے اللہ وعدہ ہے ہمارا، میری قوم چاہے میری قوم چاہے جو کلمہ پڑھے، مگر میں ہر چوراہے پہ تیرے محمد کا کلمہ پڑھوں گا۔ آدم نے کہا قوم پڑھے گی لا الہ الا اللہ آدم سبیل اللہ، مگر آدم پڑھے گا ہر چوراہے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر کے لیے اور سپورٹ مصطفیٰ کے لیے۔ حضرات محترم تم سمجھ گئے ہو نا ووٹ کے لتؤمنن بہ ولتنصرن، کانفرنس تمام ہوئی۔ میں تجھے ہی تک پرچار کراؤں گا۔ جی جی ہاں یہی حال ادھر بھی ہے۔ کوئی ذہن تو نہیں ہے؟ ابھی بہت باتیں کرنے کی ہیں، ابھی تو میں تمہیں شروع سے سنا رہے ہیں۔ کچھ سب ہے ماشاءاللہ نعمت نگر کا یہ عجب اسٹائل ہے کہ یہاں پوری رات کانفرنس ہوتی ہیں اور صبح کے 4-5 بجے بھی چہروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ٹارگیٹ 2 ہے، ایسے نہیں اب تیرے لیے میں نے پرچار کراؤں گا، تیرا پرچار کراؤں گا، تیرا پرچار کراؤں گا۔ تیری گھوشنائیں ہوں گی، تیری گھوشنائیں ہوں گی۔ اور گھوشنا پہلی گھوشنا کے لیے سب سے پہلے میں آدم کو بھیجوں گا۔ ابھی سن رہے تھے تم؟ اب سنانے کے لیے نہیں، تمہیں درسن نہیں دینا ہمارا۔ آدم کو بھیجوں گا، پھر پرچار شروع ہوگا۔ اگلا پرچار جنت سے شروع ہوگا۔ اللہ نے حضرت آدم نے روح پھونکی اور جنت میں آ گیا اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کی پیدا ہوئی۔ اب پرچار یہاں سے شروع ہو گیا، پرچار شروع۔ حوا بھولی بھالی سیدھی سادی اپنی اماں کو کبھی اپنی اماں کی ماں کی تعریف کرنی چاہیے۔ اپنی اس ماں کو یاد کرو، حضرت حوا، سبحان اللہ۔ حضرت محترم پیکر جمال کا مجسمہ، حضرت حوا بڑی خوبصورت چوڑی پیشانی، موٹی موٹی آنکھیں اور عالم نور کے چشمے۔ اللہ کی قسم ایسی خوبصورت عورت، ایسی خوبصورت عورت کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں نے بھی اللہ سے اجازت مانگی اور اجازت مانگ کے فرشتے آئے۔ حضرت حوا کو دیکھا فرشتوں نے اور فرشتے بولے یا اللہ کیا چیز بنائی ہے تم نے، اور کیسی خوبصورت چیز بنائی ہے۔ جیسے ہی حضرت حوا پیدا ہوئی، حضرت آدم کی آنکھ کھلی، حضرت حوا کی طرف آپ کا ہاتھ چلا تو میرے رب نے فرمایا آدم ہاتھ روکو، پہلے اس کا مہر ادا کرو۔ اے اللہ اس کا مہر کیا ہوگا؟ تو خدا کی قسم حضرت آدم نے عرض کیا اے اللہ پوری جنت مہر میں دے دوں، جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ سونا دے دوں، چاندی دے دوں، زبرجد دے دوں، یاقوت دے دوں، ہیرے دے دوں، موتی دے دوں، کیا ہے اس کا مہر؟ تو میرے رب نے فرمایا سنو توجہ کرو، نعمت نہ کروا دو۔ پھر چار شروع، ابھی آئے نہیں ہیں،
چرچا کا وشے بن گئے، آئے نہیں مگر چرچت ہستی ہو گئے۔ سونے کی ضرورت نہیں ہے، آج لوگ محرم کی ادائیگی نہیں کرتے، بہت سارے لوگ محرم کو معاف کراتے، معاف کرتے، زبردستی معاف کراتے، فورس ڈالتے، معاف کرتے نہیں کرتے، معاف کرتے نہیں کرتے، یہ کائے کا مرد ہے؟ اچھا مرد وہ ہے جو پہلی ملاقات میں اپنی بیوی کا مہر ادا کر دے۔ 2 لاکھ کی بریانی 3 لاکھ کی فضول خرچیاں کرنے والا پہلی ملاقات میں محبت نہیں کرتی ہے۔ مہر دینا ضروری ہے، اللہ فرماتا مہر ادا کرا دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مولا کیا مہر ادا کروں؟ جناب والد کے 4 شروع ہو گئے، اللہ نے فرمایا او آدم ایسا کر میرے آخری نبی پر 10 بار درود شریف پڑھ دے۔ وہ سے ہو رہا ہے ارے درود شریف پڑھ دے، پڑھ دی درود شریف۔ جب پڑھ دی درود شریف تو حضرت حوا حضرت آدم کے لیے حلال ہوئی۔ دیوبند والا وہ ٹی میں جا فولی پریسن کے نعرے لگاتا ہے، مصطفیٰ کی عزت کو للکارتا ہے، مصطفیٰ کے ناموس پر پیسے چلاتا ہے۔ اس ظالم سے کہو مصطفیٰ کی محبت ہمارے خمیروں میں داخل کر دی گئی ہے کہ بغیر درود دے ہماری ماں بھی ہمارے باپ کے لیے حلال نہیں ہوئی۔ درود پڑھ کے حلال ہوگا اس بات کی نشانی ہے کہ مصطفیٰ کی محبت ہمارے خمیر میں ہے، مصطفیٰ کی محبت ہمارے نیچر میں ہے، مصطفیٰ کی محبت ہمارے نفسوں میں ہے۔ مصطفیٰ کی محبت سے ٹکرا جانے والا وہ مصطفیٰ کی محبت سے نہیں ٹکرا رہا ہے بلکہ اپنے نیچر کے خلاف بغاوت کا عالم بلند کر رہا ہے، نیچر سے لڑ رہا ہے، اپنی فطرت سے لڑ رہا ہے۔ اور خدا کی قسم انسان اپنی فطرت سے کبھی نہیں لڑ سکتا ہے، وہ جو لڑا تو وہ بالا ہوا، جو لڑا وہ برباد ہوا۔ اس لیے نبی کا پیار ہمارے نیچر میں ہے، مصطفیٰ کی محبت ہماری فطرت میں ہے، ہمارے خون میں ہے، خون میں۔ اور جناب والا خون میں اس لیے ہے کہ جب تک محبت کا نام نہ آیا محبت جلی حلال ابھی آئی نہیں ہے، پھر کیا شروع ہو گیا، پھر سر شروع ہو گیا۔ پھر جناب والا جنت میں حضرات بات یہی تمام نہیں ہو جاتی، اگر کہو تو تھوڑا اور آگے بڑھ لوں، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ گندم کا دانہ کھا لیا، یہاں پہ انہوں نے روٹ ڈائیورٹ کر لیا۔ جیسے گندم کا دانہ کھایا، توجہ ہے پہچان شروع، جیسے گندم کا دانہ کھایا کپڑے اتر گئے، ننگا ہونا بھی فطرت کے خلاف۔ یہ جتنے ننگے پھر رہے ہیں دنیا میں، توجہ ہے یہ جم کر کٹ گئے، آستینیں سکڑ گئی۔ یہ امی سے ممی بن گئی، ممی سے موم بن گئی، موم سے مما بن گئی۔ کچھ سمجھ میں آ گئی؟ جیسے جیسے آستینیں کٹ رہی ہیں زبان بھی بدل رہی ہے، جیسے جیسے جم کر اوپر کو جا رہے ہیں زبان بھی بدل رہی ہے۔ جب پورے پردے میں تھی تو پیار بچہ اپنی محبت سے بولتا تھا امی، اور ذرا ماحول دیکھ دیکھ کے تھوڑا وکاس ہوا، ماحول دیکھ دیکھ کے تھوڑا وکاس ہوا، آستینیں کٹ گئی، وکاس ہوا، وکست ہو گئی، ترقی ہو گئی، ڈیولپمنٹ ہو گیا اور امپرومنٹ ہونے لگی، آگے بڑھنے لگی، جم پر سکڑنے لگا اور سکڑا، آستین جنان والا چڑھنے لگی اوپر کو چڑھتے چڑھتے جب بیچ میں پہنچ گئی آستین تو اب بچے کی بولی بھی بدل گئی۔ پہلے پیار سے کہتا تھا امی، اور جب آستین ذرا بیچ میں پہنچی تو بچہ بولا اب امی نہیں کہتا، اب بولتا ہے ممی۔ یہ ہو گئی ممی، وہ ہو گئے ڈیڈ، یہ بھی مردہ اور وہ بھی ڈیڈ، یہ ممی ہو گئی وہ ڈیڈ ہو گیا۔ اور جب ایک وقت آیا شیطان نے پھر چڑھایا عورت کو کہ ابھی تیری ترقی کچھ کم ہوئی ہے، ابھی تیرا وکاس ہوگا، آستینیں ذرا باقی رہ گئی ہیں، ان آستینیں تو بالکل ہی ختم کر دے، تیرا مکمل وکاس ہوگا۔ اب آستینیں جڑ سے ہی صاف کر دی، اب آستینیں جناب پر پتہ ہی نہیں ہے، تھی کبھی نہیں تھی تو بچے کی زبان بھی بدل گئی۔ پہلے امی
پھر ممی اور جب آستی میں بالکل ختم ہو گئی اور جمپر سپر کر آتے ہی اوپر پہنچ گئے تو بچے کی زبان بدل گئی. اب بچہ آج کل کہتا ہے امی، پھر ممی، اب کہتا ہے موم. اب ہو گئی ہے موم. اب اللہ کرے یہ وکاس نہیں رکا ہے اور اگر یہ وکاس اوپر ترقی کر گیا تو یہ موم بن جائیں گی موم اور پھر ہو جائیں گی فولڈنگ اماں. یہ فولڈنگ اماں ہو جائیں گی. ننگا ہونا فطرت کے خلاف، ننگا ہونا پورا یورپ فطرت سے لڑ رہا، امریکہ فطرت سے لڑ رہا. ہندوستان میں اسٹائلش اپنے آپ کو کہنے والے اپنے نیچر سے بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں. جنہوں نے کپڑے اتارے فطرت سے لڑائی لڑ رہے ہیں کہ آدم کے کپڑے اترے، حوا کے کپڑے اترے. جب دونوں کے کپڑے اترے ہاتھ پھیل گئے حضرت آدم کے اور چلانے والے جنت کے پتوں سے کہتے ہیں، پیڑوں سے کہتے ہیں ابے پتے دے دو اپنے، میں حوا کا جسم چھپا دوں، اپنا جسم چھپا لوں. کوئی پیڑ قریب نہیں آیا. پھر چار دیکھو کوئی پیڑ قریب نہیں آیا. بڑے بڑے پیڑ تھے جناب والا پوری جنت کے اندر، کوئی پیڑ قریب نہیں آیا مگر ایک چھوٹا سا پیڑ تھا. بڑے بڑے پتے تھے، اس کے بڑے بڑے پتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تو دے دے. اپنے پتے کو قریب آ کے جناب والا جھکنے لگا اور اتنا جھکا کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام نے 8 پتے توڑ لیے. 3 پتوں سے اپنا جسم چھپا لیا، 5 پتوں سے ہماری امی جان حضرت حوا کا بدن چھپا لیا. پتوں سے بدن چھپ گیا، حضرت محترم بدن تو چھپ گیا مگر بات آئی گئی، رفع دفع ہو گئی. ایک دن ایسا آیا 300 سال کے بعد توبہ قبول ہو گئی حضرت آدم کی. جیسے ہی توبہ قبول ہوئی اللہ کا جلال جوش میں آیا. جنت کے ایک پیڑ کو بلا لیا میرے اللہ نے. میرے آدم نے پتے مانگے تھے کیوں بھاگا تھا تو، میرے آدم نے پتے مانگے تھے کیوں بھاگا تھا تو. تو جناب والا ہر پیڑ کہتا تھا اللہ کے عتاب سے ڈر رہے تھے، اے اللہ تیرے عتاب سے ڈر رہے تھے کہ کہیں تیرا غضب ہم پہ بھی نہ ٹوٹ جائے. اے مولا اسی لیے یہ بلاتے تھے ہم بھاگ جاتے تھے. اللہ نے فرمایا اس چھوٹے سے پیڑ سے جو انجیر کا پیڑ تھا جس کے بڑے بڑے پتے تھے، جس نے پتے دے دیے تھے، ارشاد فرمایا جب جنت کا ہر پیڑ بھاگ رہا تھا تو تو قریب کیوں آیا؟ تو خدا کی قسم جواب سنو، تفسیروں کی کتابیں آج تک گواہ ہیں. پھر 4 دیکھو میرے مصطفیٰ کا ابھی آئے نہیں ہے نبی، مہر دیا گیا ان کے نام کا ابھی آئے نہیں ہے مصطفیٰ. دیکھو کیسی چرچت ہستی ہو گئے ہیں مصطفیٰ. اور برات محترم ارشاد فرمایا تو قریب کیوں آیا، تو کیوں جھکا؟ تو جناب والا نعمت نگر والو تم ندی کے غلام ہو، تمہاری گردنوں میں کی غلامی کا پٹا ہے، سینے چوڑے کرو اور خدا کا قسم جواب سنو. تو قریب کیوں آیا؟ جب سارے پیڑ بھاگ رہے تھے تو کیوں جھکا؟ تو وہ کہتا ہے مولا میں جھکا تو تھا، تیری عزت کی قسم میں جھکا تو تھا مگر آدم کے لیے نہیں جھکا تھا. اے اللہ آدم کے لیے نہیں جھکا تھا. ڈر گیا انجیر کا پیڑ، کہتا آدم کے لیے نہیں جھکا تھا. اللہ فرماتا پھر تو اس کے لیے جھکا تھا. تو کہتا ہے وہ انجیر کا پیڑ اے اللہ تیری شان چبروتی کی قسم میں آدم کے لیے نہیں جھکا تھا بلکہ آدم کی پیشانی میں مجھے نور محمدی نظر آیا تھا. اللہ میں جھکا تو تھا مگر نور محمدی کے لیے جھکا تھا. ہائے 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 اللہ کا پیار دیکھو. چھوٹا سا پیڑ ہے، آم کا پیڑ اتنا بڑا مگر اللہ نے پورے قرآن میں آم کے پیڑ کو آپ اور پیڑ کی قسم نہیں کھائی. نیم کا پیڑ اتنا بڑا پورا قرآن کھنگال لو، نیم کے پیڑ کی قسم اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کھائی. برگد کا پیڑ، پیپل کا پیڑ، پھلا کا پیڑ، پھلا کا پیڑ، یہ پیڑ وہ پیڑ اللہ نے پورے قرآن میں کسی پیڑ کی قسم نہیں یاد فرمائی مگر جو پیڑ نبی کے لیے جھکایا اللہ کیا ایسا رتبے والا ہو گیا، ایسا رتبے والا ہو گیا کہ 30ویں پارے میں ایک چھوٹے سے پیڑ کو اللہ نے قسم کے طور پہ یاد فرمایا اور ایک ہمیں انجیل کی قسم نعرہ تکبیر
حضرت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی جو ہے ارے ہے نہیں دیر کی قدم تم کی قسم اللہ نہیں کے پر قسم 8 پتوں کو آئے جا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں واہ سبحان اللہ اور ابھی تو ابھی 4 نہیں ہے ابھی بہت باتیں ہیں بالکل گھبرانا مت اگر 5 گھنٹے بھی آج ہو جائیں اگر آج 5 گھنٹے بھی ہو جائیں اور وہاں سے لے کے آج تک اب تک ہم لوگ حضور کا ذکر خیر کرتے رہیں سبحان اللہ تو ایسے ہی حضور کی غلامی کا ثبوت دیتے رہنا مبارکباد تمہیں تم پہ واقعی اللہ والوں کا سایہ ہے ابھی بات تمام نہیں ہوئی انجیل کی قسمیات فرمائی اور 8 پتوں کو اتنا پسند کیا اللہ نے کہ ان 8 پتوں کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے 8 پتوں کو تاریخ میں ثبت کر ڈالا مرد مرے گا 3 کپڑے دیے جائیں گے انہی پتوں کی یادگار ہے عورتیں مریں گی تو 5 کفن کے کپڑے 5 ہوں گے انہی پتوں کی یادگار ہے یہ 3 اور 5 مرد کو 3 کپڑے عورت کو 5 کپڑے انہی پتوں کی یادگار ہے سبحان اللہ پھر 4 شروع نبی آئے نہیں پھر 4 شروع عالم دنیا میں آ گئے اللہ نے فرمایا ایسے بخشش نہیں ہوگی جب تک میرے محمد کا نام نہ لے گا ذرا زور سے کہو سبحان اللہ محمد کا نام یاد دلایا گیا اللہ فرماتا فتلقى آدم من ربه کلمات آدم کے دل میں رب کی طرف سے کچھ کلمے ڈالے گئے اور انہیں محمد کا نام سنایا گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی مصطفیٰ آئے نہیں ہیں پھر 4 شروع ہے پھر 7 شروع ہے آدم ایک دن حضرت آدم جناب والا ایک لمبی عمر کے بعد ایک دن اپنے بچے کو بلاتے ہیں اور بچے کو بلا کے کہتے ہیں اور میرے بیٹے شیش ایک بات یاد رکھنا میرے اللہ ایک بات بتا کے جا رہا ہوں میرا ٹائم آ گیا ہے اللہ کی طرف جا رہا ہوں اللہ کی رحمت کی طرف انتقال کر رہا ہوں مگر ایک بیٹے ایک بات نوٹ کر لینا میرے شیش ارادہ کرتا ہوا فذکر اسم محمد اور بیٹے میرے بات یاد رکھنا گانٹھ باندھ لے نوٹ کر لے کہ جب بھی تو اللہ کا نام لینا تو ساتھ میں پیارے محمد کا نام ضرور لے لینا بچہ کہتا ابو یہ محمد کون ہے تو ارشاد فرمایا حضرت آدم نے بیٹے کو جانتا نہیں ہے یہی تو وہ محمد ہیں جن کے نام پاک کی برکت سے تیرے بابا کی ڈوبی ہوئی کشتی طرح دی گئی تھی اسی محمد کی وجہ سے بیٹے تیرے باپ کی توبہ خطا اجتہادی سے قبول ہوئی تھی حضرت محترم شیش نے انہی کی گھوشنا کرنا شروع کر دی حضرت نوح آئے پہلے رسول بن کر زمانے میں تو جناب والا انہوں نے گلی گلیارے مصطفیٰ کا نام لیا ان کی قوم پڑھتی رہی لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ مگر حضرت نوح ہر چوراہے پہ پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب وہ طوفان آیا پوری دنیا زیر و زبر ہو گئی تو نوح کی کشتی ٹھہری نہیں تھی اللہ کی قسم وہ ٹھہری ہے تو نبی پاک کا نام لیا فوراً ٹھہر جاتی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انہی کے نام کی جناب والا گھوشنا فرمائی اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پہ چھری رکھ دی گئی مگر تیز دھاری چھری چلنے کو تیار نہ تھی جانتے ہو وجہ کیا تھی اس لیے کہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا وہ علیہ السلام کی پیٹھ میں میرے مصطفیٰ کا نور جلوہ فکن تھا ذرا غور سے کہہ دو سبحان اللہ بہت سارے یہی عہد کریا حضرت ایوب حضرت یوسف حضرت ایوب حضرت یعقوب حضرت یوسف حضرت نوح حضرت لوط صالح یہی عہد کریا موسیٰ کا باقی اور عیسیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میرے بعد انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی اب میرے بعد پیارا محمد ہی آنے والا ہے حضرات محترم ارشاد فرمایا میرے پیغمبر
भेजना तुझे ही है, मगर ऐसे नहीं भेजूंगा, ऐसे नहीं भेजूंगा, टारगेट तू ही है, पहले तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा। हजरत ईसा ने प्रचार कर दिया, ये आखिरी प्रचार था, ये लास्ट फाइनल कॉल थी, लास्ट फाइनल कॉल थी। हजरत ईसा ने प्रचार समाप्त कर दिया और फिर जनाब वाला हजरत ईसा के चंद सौ साल के बाद अचानक 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और तरफ से कहो सुभान अल्लाह। वो वक्त आ ही गया, वो नूरानी टाइम आ ही गया, वो खुदा की कसम रूह परवर टाइम आ ही गया। वो रबीउल अव्वल की धीमी धीमी सुहानी सुहानी सुबह नमदार है भाई, और खुदा की कसम जिसके लिए जमीन बनाई थी, जिसके लिए संसार की रचना की थी, और वो जनाब वाला जिसके लिए अल्लाह ने पूरी अंजुमन सजाई थी, ये बाग बनाए थे, ये बहार बनाई थी, हजरात वो जिनके लिए अल्लाह ने दरियाओं को रवानी और मौजब तुड़ियानी दी थी। अचानक जनाब वाला 12 रबीउल अव्वल शरीफ की धीमी धीमी सुहानी सुहानी सुबह में वो मोहम्मद पूरी दुनिया के पर्दे पर नेमत खैर में तरह का बना के इस शान से भेजा गया, जिस शान से किसी को नहीं भेजा गया, उस शान से नबी को भेजा गया। अल्लाह ने जिस शान से जनाब वाला हुजूर को भेजा, हजरत आदम उस शान से नहीं आए, हजरत इब्राहिम भी उस शान से नहीं आए। जब मेरे नबी आए हैं जमाने के पर्दे पे, अल्लाह का इहतमाम देखो, इरशाद फरमाया जिब्राइल 3 झंडे लगा दे, एक झंडा जमीन की 0 पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दे, ताकि जमाने को खबर हो जाए कि कली तैयारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ, अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज एक कलियर गलियारे में नहीं चलेगा, जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा, अब वो सुल्तान आ रहा है। जमाने की हर गली में, हर गलियारे में, हर चौराहे में, हर बस्ती में, हर शहर में, नगर नगर, जगह जगह, बस्ती बस्ती, हरिया हरिया, अब अगर किसी का राज चलेगा 10, 20, 100, 50 साल नहीं, बल्कि क़यामत तक जब तक चांद सूरज की आंखें बचना नहीं जाती, अगर किसी का राज चलेगा तो अब किसी और का नहीं, अगर राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा, ताज सजेगा तो मोहम्मद का, झंडा उठेगा मोहम्मद का, डंका बजेगा तो बस मेरे मोहम्मद का। बरेली वाले आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हर नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी मुस्तफा आ गए। हजरत मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले पैदा हुए अभी ये जनाबे वाला मेरी गुफ्तगू का पहला पड़ाव है। सबसे पहले पैदा हुए, सबके बाद में भेजे गए। इसकी हिकमत क्या हो सकती है? हजरत मुझे तालिब मियां दामद-ए-लहूर आली ने आपको बताया होगा, अल्लामा मुजीबुर रहमान साहब ने बताया होगा। क्या हो सकता है? क्या करते हैं आप लोग? किसान हैं? अरे किसान हो, हम भी किसान हैं। क्या बोया है खेतों में? धान या गेहूं? धान को या गेहूं? तरीका ये ही है, जब हम गेहूं बोते हैं तो जमीन को नरम करते हैं और हल से जोतते हैं। जब जमीन अच्छी हो जाती है, इस लायक हो जाती है, थोड़ा नरम गुदार हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, नीचे जमीन में एक लाइन से गेहूं डालना शुरू कर देते हैं। नीचे गेहूं डाला है, जानते हो वजह क्या, क्यों डाला है नीचे गेहूं? मकसद क्या है? मकसद ये है कि नीचे गेहूं इसलिए डाला ताकि ऊपर गेहूं आए, ताकि ऊपर गेहूं आए, यानी नीचे गेहूं इसलिए डाला ताकि ऊपर गेहूं आए। एक बाली का इंतजार है, जिस बाली में 100 दाने होंगे, जिसके खेत की बालियां बड़ी बड़ी, जानते हो किसानों के चेहरे कितने जना खुशहाल होते हैं जब बालें बड़ी बड़ी होती हैं। मेरा खेत कितना बढ़िया हो रहा है। हजरत मतलब नीचे गेहूं इसलिए डाले ताकि ऊपर गेहूं आए। उसका पौधा वो टारगेट नहीं है, उसका तना ये टारगेट नहीं है। टारगेट गेहूं बोके गेहूं है, नीचे भी गेहूं ऊपर भी गेहूं, बीच में जो कुछ है आया और गया, भूसा बनेगा, आएगा
आएगा जाएगा, नो टारगेट नो टारगेट। एक तो जनाबे वाला कोई टारगेट नहीं है, ये तो भूसा बन जाएगा, मशीन में भूसा बन गया, एक साइड में चला गया। और जब वो गेहूं आएगा बोरियों में भरा जाएगा, पसीना बहाया जाएगा और गेहूं को ले जाने के लिए लाख जतन किए जाएंगे। घर में बड़ी मोहब्बत से गेहूं रख दिया जाएगा, नीचे भी गेहूं ऊपर भी गेहूं। और अगर परचूने की दुकान चलाते हो, टाफी की थैली में क्या फरोखाबाद से 10 रुपए की लाए 11 की बेच दी, नीचे भी पैसा ऊपर भी पैसा, पैसा पैसा नीचे भी और पैसा ऊपर भी, यानी पहले भी पैसा और बाद में भी पैसा। और बीच में ये टाफियों की थैली आई है, ये गई है, आई है और गई है, ये टारगेट नहीं है, आया और गया, आया और गया, आया और गया। मगर नीचे भी गया हूँ ऊपर भी गया हूँ, नीचे भी पैसा ऊपर भी पैसा, पहले भी पैसा बाद में भी पैसा, पहले भी गया हूँ और बाद में भी गया हूँ। तुम समझ गए होगे मैं कहना ही चाहता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। अरे सुन लो सुनने वालों, आज लोग पूछते हैं मुस्तफा जान रहमत वसल्लम की हैसियत क्या है। अरे ये हैसियत है ज़माने में, मुस्तफा सारी कायनात की असल है, इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले जो असल होता है, जो असल होता है वो पहले भी होता है, और जो खुदा की कसम खुलासा और टारगेट होता है वो बाद में भी होता है। बीच में जो कुछ होता है वो आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। यही वजह है कि खुदा की कसम, खुदा की कसम, आदम आए हैं और गए हैं, नूह आए हैं गए हैं, मूसा आए हैं गए हैं, ईसा आए हैं गए हैं, इब्राहिम आए हैं गए हैं। टारगेट कोई नहीं, न मूसा टारगेट है न ईसा टारगेट है, असल है मोहम्मद। इसीलिए रब ने सबसे पहले नबी को पैदा किया है, मुस्तफा को पैदा किया है, टारगेट है मोहम्मद। इसीलिए रब ने सबसे मोहब्बत में पूरी दुनिया का खुलासा बनाने किसी को पैदा किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया है। अल्लाह के मोहतरम पूरी दुनिया की शान है, इसीलिए तो बरेली वाले कहते हैं वो ना थे जो कुछ ना था, आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। अब मेरे नबी आ गए, लोग मैंने नजर आया बाबा चर्चा के विषय आए नहीं थे तो चर्चित। आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है? नहीं, बिल्कुल। मौलाना अब्दुल जब्बार साहब जिनके कॉल पर मैं हाजिरी का शरफ हासिल कर रखता हूँ, 1 घंटा हो गया खत्म कर लूँ हैं? ये 11:40 से 12:40 हो गए, अगर कहो तो रोक दूँ, मगर अभी तो मेरा दिल भरा होना, तुम्हारा भर गया, तुम्हारा भर गया नहीं ना? अभी थोड़ी देर और बोलना है। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें तो अब जनाने वाला अब शुरू होंगी, आए नहीं थे तो चर्चा का विषय बन गए, और ऐसी चर्चा 5000 साल तक चल रहे मुस्तफा। यहाँ तक कुरान का पहला पारा फरमाता है कि जब उनकी जंगें होती थी और वो जंगें कामयाब नहीं होती थी तो वो कहते थे मोहम्मद का वास्ता हमारी जंगों को कामयाब कर दे, तो अल्लाह मोहम्मद के वसीले से जंगों में उन्हें फतह देता था। ये पहला बार पढ़ के देख लो, वो कानून का वो पहले जनाबे वाला उनके नाम से फतूहात हासिल करते थे। बारिश नहीं होती थी तो जनाबे वाला उनके नाम से अल्लाह तआला को याद पुकारा जाता था, मोहम्मद के वसीले से बारिश कर दे। जब आए नहीं थे तो चर्चा का विषय बन गए, और जब आ गए, जोर से बोलो, जब आ गए तो खुदा की कसम ऐसी चर्चा कि बचपन में देखा तो दुनिया कहने पे मजबूर, हमने बच्चे बहुत देखे मगर आमिना के बेटे जैसा बेटा न देखा। जब जवान हो गए नबी तो जमाना ये कहने पे मजबूर है कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के बेटे जैसा जवान नहीं देखा। और जब 40 वर्ष के हो गए पैगंबर, तवज्जो चाहूंगा, जब 40 वर्ष के हो गए पैगंबर तो जमाने में ऐसे छाए तो जिधर देखो मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ा जाने लगा। गरीब आए मजलूम आए, खुदा की कसम बड़े आए
छोटे आए, यहाँ तक के बड़े बड़े बादशाहों को मेरे नबी के सामने झुकना पड़ गया। सिर्फ 23 साल और 23 साल के अंदर मुस्तफा ऐसे छाए, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरी दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ा जाने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने दुनिया में बहुत सारे दौर देखे हैं, हमने कम्युनिज्म देखा मगर कई सौ साल में फूला और फला और मर गया। हमने डेमोक्रेसी देखी, कई सौ साल लगे। हमने इस्लामियत देखा, कई सौ साल लगे। हमने दुनिया में न जाने कितने इल्मों को और न जाने कितने नजरियों को परवान चढ़ते देखा मगर कई सौ साल लगते हैं। मगर ये नबी है 23 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया में छा गया। बोल सके तो सुभान अल्लाह। ऐसा छाया कि चारों तरफ जनाबे वाला मुस्तफा का गलगला और मुस्तफा का फलबला होने लगा। और बात यहाँ तमाम नहीं हुई, एक दिन ऐसा हुआ मेरा नबी हमारी नजरों से रूपोश हो गया बज़ाहिर। आज रूपोश हुए भी तकरीबन 1500-1400 साल हो रहे हैं मगर आज भी पूरी दुनिया में नजरें उठा के देख लो, तारा आया, सिकंदर आया, गांधी जी आए, फला साहब आए, नेल्सन मंडेला आया, बड़ी बड़ी ताकतें आई दुनिया में मगर किसी का चर्चा 2 साल रहा, किसी का चर्चा 5 साल रहा, किसी का चर्चा 10 साल रहा, किसी का चर्चा 20 साल रहा, किसी का चर्चा जनाने वाला 50 साल रहा मगर तुम्हारा मेरा नबी जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। 1400 साल हो गए तुम्हारे मेरे नबी का चर्चा पूरी दुनिया के पर्दे पर। खुदा की कसम 1400 साल के अंदर सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा का विषय बना रहा तो तुम्हारा मेरा नबी चर्चा का विषय बना रहा। अपने उन्हीं का नाम लेते हैं, बेगाने उन्हीं के नाम की डिबेटें करते हैं। डिबेटों पे भी एंटी जनाबे वाला एंटी इस्लाम लोग मोहम्मद अपना नाम लेते हैं, बेगाने नाम लेते हैं और ऐसा नाम लिया जाता है। आज भी जमीनों में सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का लिया जा रहा है तो मेरे मोहम्मद का नाम लिया जा रहा है। अमेरिका में उनका नाम, यूरोप में उनका नाम, ऑस्ट्रेलिया में उनका नाम, यूरोप में उनका नाम, एशिया में उनका नाम, जमीनों में उनका नाम, आसमानों में उनका नाम, फिजाओं में उनका नाम, खलाओं में उनका नाम। और ऐसा नाम लिया जा रहा है कि ये साइंस वाले जमीनों में पहुंच रहे तो मोहम्मद की खबर लेके आ रहे हैं। ये साइंस वाले चांद पे जा रहे हैं, चांद पे, और दुनिया इनसे पूछ रही है क्या खबर लाए हो चांद से। साइंस वाले कहते हैं हमने ऊपर चांद पे अपने कानों से अजान की आवाज सुनी है और मोहम्मद का नाम सुना है। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। अंतरिक्ष में 6 महीने रही सुनीता विलियम, आपको याद होगा अंतरिक्ष में 6 महीने रही सुनीता विलियम और जब वापस आई है अमेरिका की जमीन पे, शी वाज बैक। जब वो वापस आई है तो अमेरिका के लोगों ने उनसे पूछा सुनीता जी से, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट, ऊपर गई थी क्या देख के आई हो? तो सुनीता जी कहती हैं पढ़ लो अपने हाथ से, गूगल खोलो और पढ़ लो। तो जनाबे वाला कहती हैं इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस्ड यू कैन बिलीव इट, जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ। तो कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे बंद कर लिए। जब दरवाजे बंद कर लिए, हालांकि दरवाजे किस लिए बंद करवा रही थी? दरवाजे इसलिए बंद करवा रही थी ताकि बात फैल न जाए। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही थी ताकि बात लीक न हो जाए। मगर अकल के इन पुजारियों को कौन बताए कि लाख दरवाजे बंद करवा लो। खुशबू तो खुशबू है, खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार, कोई दीवार नहीं है और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दरवाजा बंद करवा के कहते हैं साइंस की इतनी बड़ी अधिकारी है, नासा कंपनी की बहुत बड़ी अधिकारी है, वो कहती है बताओ तो सही क्या ही हो? तो कहती है इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस्ड यू कैन बिलीव इट, जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान करने बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो कुछ तो बताओ। तो कहती है वी सा, तवज्जो करना, वी सा ऑन से लाइट ऑल दी और अब ब्लैक एंड डार्कनेस अब डार्कनेस बट एक्सेप्ट मक्का एंड मदीना। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कहती है हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी। साइंस वाले कहते हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी। जब हमने जमीन देखी लेकिन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था, जमाने के पर्दे पे उजाले का नाम निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस
بلیک دنیا کے پردے پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دو مقام ایسے دیکھے ہیں جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے، نور کی شعائیں بکھر رہی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کون سے تھے وہ دو مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے اور نور کی شعائیں بکھرتی تھی؟ تو جواب کیا ہے لوگوں، اس کالی دنیا کے پردے پہ وہ دو مقام جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹتے تھے اور نور کی شعائیں بکھرتی تھی، یا تو مکے میں خانہ کعبہ تھا یا پھر مدینے میں گنبد خضرا تھا۔ اجالا دیکھا ہے تو انہیں دو مقاموں میں دیکھا ہے۔ زمینوں سے آتے ہیں محمد کی خبر لاتے ہیں، آسمانوں سے آتے ہیں محمد کی خبر لاتے ہیں، انترکش سے آتے ہیں محمد کی خبر لاتے ہیں، یہاں تک کہ اب سائنس والے سورج پہ جانے کی بات کر رہے ہیں، چاند پہ بھی چلے گئے، سیٹلائٹ پہ بھی چلے گئے، اب سورج پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے، سائنس والے کسی بھی دن سورج پہ چلے جائیں گے۔ مگر میں کہتا ہوں پہلی بات تو سورج پہ جانا مشکل، اگر پہنچ گئے تو آنا مشکل، اور اگر آ گئے تو جینا، اور اگر جی لیے 2-4 منٹ اور پھر ان سے کوئی پوچھے توجہ ہے واٹ میز تھامسن بیٹھ جا آرے جا لو بیٹھ ماشاءاللہ بول رہا ہوں، ابھی پریشان تو نہیں ہو، ابھی تو ابھی حدیثیں کہاں سنائی ہیں، ابھی تو جناب والا یہ کہو کہ جیسے شروعات ہے، گھبرانا مت، اللہ کے نبی کا چرچا کرتے رہو۔ اگر میں امریکہ یورپ کی سناؤں بھاگ جانا، مگر میں اپنے نبی کا نام جب تک لیتا رہوں، مصطفیٰ کی غلامی کا ثبوت ایسے ہی دیتے رہنا، اور اللہ انشاءاللہ فرشتوں میں تمہاری مباحث کرے گا، اور خداوند قدوس جناب والا تم پر فخر فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل میرے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں جناب والا اس لیے بہت تیزی سے بات کر رہا ہوں تاکہ جلدی زیادہ سے زیادہ بات اپنے مصطفیٰ کی کر سکوں۔ خدا خوش رکھے، بہت اچھا مجموعہ ہے تمہارا۔ اب آگے بڑھتا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا کے میرا سپورٹ کرو اور ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تمہارے اٹھے ہاتھوں کی اللہ دعا رکھ لے، واقعی جناب والا مجموعہ ہے، خدا تمہیں خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آگے بڑھتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں زمینوں سے آئے ہیں نبی کا نام، آسمانوں سے آئے ہیں نبی کا نام، اور فضاؤں سے آئے ہیں نبی کا نام، انترکش سے آئے ہیں نبی کا نام۔ مصطفیٰ کے نام کی چرچا مطلب ہے اتنا کسی کی چرچا نہیں ہوئی جتنی تمہارے مصطفیٰ کی چرچا ہوئی۔ اب کہتے ہیں ہم سورج پہ جائیں گے، مگر میں عمران حنفی کہتا ہوں سورج پہ جانا مشکل، پہنچ گئے تو آنا، اور اگر آ گئے تو جینا، اور اگر 2-4 منٹ جی گئے اور پھر ان سے کوئی پوچھے واٹ نیوز فرام سن، کیا خبر لائے ہو سورج سے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر بولنے کی کیپیسٹی رہ گئی، اگر بولنے کی کیپیسٹی رہ گئی تو سائنس والے تمہارے اس سوال کے جواب میں یہ کہیں گے جیسے چاند سے آئے تھے محمد کی خبر لائے تھے، اور جیسے سیٹلائٹ سے آئے تھے مصطفیٰ کی خبر لائے تھے، ایسے ہی اگر سورج سے زندہ لوٹ گئے اور تم پوچھو کیا خبر لائے ہو، تو سائنس والے میرا ماننا یہ ہے کہ تمہارے اس سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت حضور سیدنا امام احمد رضا کے شعر پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ کون سا شعر؟ یہ شعر کہ یا رسول اللہ فرش پہ تانا چھیڑ چھاڑ عرش پہ طرفہ دھوم دھام، فرش پہ تانا چھیڑ چھاڑ اور عرش پہ طرفہ دھوم دھام، اور کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری چرچا کا وشے، آئے نہیں تھے تو چرچی، آ گئے تو چرچی، اور آج بھی جناب والا 1400 سال ہو گئے، سب سے زیادہ چرچا اگر کسی کی ہوتی ہے تو انہی کی ہوتی ہے۔ اور جب ایک دن ایسا آئے گا اللہ آسمانوں کو روئی کے کالوں کی طرح اڑا دے گا، اللہ ان زمینوں کی طرح کو سمیٹ دے گا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلانے والا خلا اور فراغ دے دے گا، اور قیامت آ جائے گی، بالکل بھی ڈومس ڈے، قیامت آ جائے گی، یہ دنیا کا آخری دن ہوگا، کوئی نہیں بچے گا، نہ سورما بچے گا، نہ 36 مار خاں بچے گا، نہ چودھری بچے گا، نہ نام نہ تاج نہ مالدار نہ زمیندار نہ ٹھیکیدار نہ نمبردار، کوئی نہیں بچے گا۔ اگر بچے گا تو ایک اللہ بچے گا، مگر جب اللہ ہوگا، جب اللہ ہوگا تو اس وقت بھی اگر کسی کا چرچا ہوگا تو میرے محمد کا چرچا ہوگا، اللہ چرچا کرنے والا ہوگا، ان کا محمد کا ہوگا۔ خدا کی عزت کی قسم یہ ہے مصطفیٰ پیارا ہمارا، ربیع الاول شریف کو پوری شان کے ساتھ میرے اللہ عز و جل نے 12 ربیع
वल्लभ शरीफ को पूरी दुनिया की हाकिमियत दे के भेजा। इस शान से कहो तो आगे बढ़ूं, जोर से कहो, जोर से और जोर से कहो। जिस शान से जनाबे वाला खुदा की कसम कोई नहीं है। तुम किसी भी अंदाज से देख लो, जरा उनकी तकरीर देख लो, दरिया रोमी है मुस्तफा नजर, जोर से कहो सुभान अल्लाह। और खुदा की कसम फरिश्तों की लाइनें लगी हैं जब मुस्तफा की ज़बान से कुरान शरीफ निकला है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उनकी एक एक अदा को देख के ज़माने को अल्लाह की याद आ गई है। उनका चलना देखा, दुनिया में भी जब ये ऐसे हैं तो इन्हें भेजने वाले अल्लाह की शान कैसी होगी। हजरत एक एक अदा से उनकी एक एक एक्टिविटीज है, अल्लाह याद आ गया ज़माने को। और अगर तुम इस बात में कोई डाउट करते हो तो मैं ये सुनाता हूँ तुम्हें। अब जरा 2-4 हदीसें सुना लूँ और मजा ले लूँ और ईमान ताज़ा कर लूँ। जनाबे वाला जरा अपना दिल भी रोशन कर लूँ और तुम्हारा दिल भी रोशन कर लूँ। जरा अगर कहो तो एक हदीस सुनाऊँ जनाब, हदीस लाखों है, कौन कौन सी सुनाऊंगा। इतनी मेरी हिम्मत कैपेसिटी कहाँ, मेरे अंदर इतना इल्म कहाँ। मैं तो इमाम अहमद के इल्म से चंद कदर जनाबे वाला अल्लाह से मांगता हूँ, ये अल्लाह मुझे इमाम अहमद के समंदर इल्म से चंद कदरे अता फरमा दे। अल्लाह इल्म नहीं है मेरे पास, मगर फिर भी मैं 2-4 हदीसें पढ़ के जनाबे वाला इंशाअल्लाह तुम्हारे सीनों को रोशन करूंगा। और अल्लाह